وہ جب سے ہسپتال سے آیا تھا آنکھیں بند کے اپنے کمرے میں پڑا تھا۔ اسے کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ دل جل رہا تھا اور بری طرح سے جل رہا تھا۔ اس نے سرخ ہوتی آنکھیں کھولی اور پھر واپس بند کی تو وہ دن چھم سے اس کی آنکھوں کے سامنے آیا جس دن اس نے پہلی بار اس پری پیکر کو دیکھا تھا۔ وہ پشمینہ کے کام سے کالج آیا تھا اور اب باہر کھڑا وہ پشمینہ کا منتظر تھا جب اچانک اسے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ عادت کے برخلاف اس نے گردن موڑ کر آواز کی جانب دیکھا اور پھر دیکھتا رہ گیا۔ سفید یونیفارم پر سفید دوپٹہ سر پر لیے وہ اپنے دوستوں کے درمیان کھڑی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ ہنستے ہوئے اس نے سر کو ذرا سا پیچھے کیا تھا اور پھر دائیں ہاتھ سے سبز نگینوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کیا۔ یہ منظر اس قدر دل فریب تھا کہ محمد خان زادہ کو اپنی دنیا اس ایک لمحے میں ڈوبتی محسوس ہوئی تھی۔ پتھر دل پر پہلی ضرب اس ایک جھلک نے لگائی تھی۔ وہ اب سب سے الوداع لیتے وہاں سے ہٹی اور محمد کو لگا جیسے اس کی زندگی ایک دم سے بے رونق ہوئی تھی۔ اس کی نگاہوں نے دور تک اس حسین پری کا پیچھا کیا تھا جو بنا اس کی اجازت کے دل کا در کھولے پورے حق سے اندر داخل ہوئی تھی کہ محمد خان زادہ کچھ نہیں کر سکا تھا، کچھ بھی نہیں۔ اپنی سرخی آنکھیں کھول اس نے سختی سے اپنے ہونٹ پینچے تھے۔ جتنا وہ اس سے دور جانا چاہتا تھا اتنا ہی یہ سب اس کے قریب آتا جا رہا تھا اور یہی چیز محمد خان زادہ کو پریشان کر رہی تھی۔ کچھ خیال آنے پر وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے اس نے اپنی شرٹ پہنی اور کمرے سے باہر آیا جہاں ہر چیز معمول کے مطابق تھی۔ کسی کی تلاش میں نظریں دوڑاتا وہ سیڑھیاں اترتے نیچے آیا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ سب کہاں ہیں؟ چھوٹے خان، سب لوگ مزار پر گئے ہیں۔ آغا جان نے کہا تھا آپ کو بھی بتا دوں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ سکون نہیں ہے انہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور مزار پہنچ گئیں۔ غصے سے بڑبڑاتے وہ اپنے کمرے میں آیا اور کپڑے لیے واش روم میں بند ہوا تھا اور واپس آ کر اس نے مزار کا رخ کیا تھا مگر آدھے راستے سے ہی اسے شہر جانا پڑ گیا تھا۔ کوٹ بیڈ پر پھینکنے کے انداز میں ڈالتے اس نے اپنی آستین کے کف موڑ اس کا ارادہ فریش ہونے کا تھا تبھی کمرے کا دروازہ نوک ہوا اور زہرہ بیگم کمرے میں آئی تھی۔ امی آئیں نا۔ ان کا ہاتھ تھامے اس نے انہیں بیڈ پر بٹھایا اور خود ان کے پاس بیٹھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ نہیں پریشان تو نہیں ہوں، بس اپنے بچے کو دیکھنے کا دل کیا تو آ گئی۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرے انہوں نے محبت سے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا جس پر سالک کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ سالک ایک بار سوچ لینا بیٹا، وہ بچی بہت اچھی ہے، میں تمہاری خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں میرے بچے۔ امی، وہ ایک دم کچھ کہتے کہتے رکا تھا، ماتھے پر تیوری چڑھی تھی۔ جیسا آپ کو ٹھیک لگے آپ کریں، مجھے اس شادی سے کوئی اعتراض نہیں۔ کیا واقعی سچ میں؟ وہ تو ایسے خوش ہوئی تھی جیسے حفت اقلیم کی دولت انہیں مل گئی ہو۔ اپنی ماں کی آنکھوں میں چمک دیکھ وہ مسکرایا اور جھک کر ان کا ماتھا چوما۔ جی امی۔ چلو اب تم آرام کرو، میں بھائی صاحب کو یہ خوشخبری دے کر آؤں۔ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی جبکہ چہرے کے تاثرات یکلخت تبدیل ہوئے تھے۔ مزار میں مریدوں کا جمع غفیر تھا، بڑے لنگر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ایسے میں وہ مزار کے احاطے میں کھڑا تھا جبکہ متلاشی نظریں کسی کو ڈھونڈنے میں مصروف تھیں مگر جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ یہاں ہوتی تو اسے نظر آتی۔ رش کے درمیان سے ہوتا وہ اس جانب آیا تھا جہاں گھر کی خواتین موجود تھیں۔ اس نے ایک نظر سب کو دیکھا مگر اسے اوزے کہیں نظر نہیں آئی۔ صبور، اوزے گل کہاں ہے؟ پاس سے گزرتے اس نے صبور سے پوچھا۔ لالا وہ تو حویلی میں ہی ہے، شاید وہ ہمارے ساتھ نہیں آئی، اسے بتاتے صبور وہاں سے چلا گیا جبکہ وہ فوراً سے وہاں سے حویلی کے لیے نکلا تھا۔ حویلی پہنچ وہ سب سے پہلے پچھلے حصے کی جانب بنے اس کے کمرے میں آیا مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ بنا کچھ بھی کہے اس نے دروازے پر دستک دی، 2 بار 4 بار مگر دوسری طرف سے جواب نہ ڈالا۔ اوزے دروازہ کھولیں، اوزے! زور زور سے دروازہ بجاتے اس کے دل میں نہ جانے کتنے وسوسوں نے گھیرا کیا تھا جنہیں جھٹکتے وہ بار بار دروازہ بجانے لگا مگر اس بار بھی اسے ناکامی کا سامنا ہوا تھا۔ اوزے دروازہ کھولیں! غصے سے دروازے کو ٹھوکر لگائے وہ دھاڑا مگر دوسری طرف کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ محمد غضب جواب دے گیا تھا تبھی اس نے دروازے پر ضرب لگائی تھی، اس سے پہلے وہ دوسری ضرب لگائے یا دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ محمد نے سرخ آنکھوں سے سامنے دیکھا جہاں وہ دوپٹے سے لاپرواہ اس کے سامنے کھڑی تھی، چہرے پر آنسوؤں کے نشان، بکھرے بال اور زخم سے چور اس کے ہاتھ پیر۔ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا اوزے؟ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ اس کا بازو سختی سے دبوچے وہ اس کے آگے دستے سوال تھا۔ اس کے سوال پر اوزے نے ایک استزائیہ نظر اس پر ڈالی اور ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کرتے اپنے قدم پیچھے لیے تھے۔
خون بہا میں آئی لڑکیوں کی اتنی فکریں نہیں کیا کرتے محمد خان زادہ، نفرت کی دیوار پر محبت کے نغمے نہیں لکھے جاتے۔ اوزے کیا بکواس! ہاں، بکواس ہی تو کر رہی ہوں میں، ہمیشہ کرتی آؤں گی، کیونکہ میں اپنی حیثیت سے اچھے سے جانتی ہوں محمد خان زادہ ایک خون بہا میں آئی لڑکی کی کبھی کوئی عزت نہیں کرتا۔ نفرت کا دعویٰ کرتے تھے نا تو اس دعوے پر قائم رہیں، اور اگر نہ رہوں تو اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈالے محمد نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ بتائیں، اگر مکر جاؤں اپنے نفرت کے دعوے سے تو کیا کریں گی اسے؟ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے وہ اپنے ساتھ ساتھ اس کا ضبط بھی آزما رہا تھا۔ تو پھر آپ نفس کے بڑے کچے ہیں جو اوزے! اس کی بات کے پیچھے چھپے مفہوم کو سمجھتے محمد کا چہرہ سرخ ہوا تھا، تبھی وہ اس کے منہ پر چلایا۔ اس کے غصے پر اوزے کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، پر اسرار سی مسکراہٹ۔ کیا ہوا؟ برا لگا؟ مجھے بھی برا لگا تھا جب آپ نے مجھے خون بہا کے نام پر بھری محفل میں رسوا کیا تھا۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے محمد خان زادہ، نفرت! آپ ایک ہوس کے پجاری انسان ہیں، میرا بس چلے تو اپنے وجود کو نوچ ڈالوں۔ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے وہ غصے سے چلائی تھی۔ ہوس؟ کون سی ہوس اوزے بی بی؟ کون سی ہوس؟ وہ اس سے زیادہ تیز چلایا۔ اوزے کو اپنا دل رکتا محسوس ہوا تھا، مگر خود کو مضبوط کیے وہ ڈٹی رہی۔ آپ ہمدردی کے قابل ہی نہیں تھی اوزے، اسے کہتا وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا، اور اس کے جاتے ہی وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گری اور پھر روتے چلے گئی۔ زندگی نے کیسا بھیانک مذاق کیا تھا اس کے ساتھ! اپنے ہاتھوں کو دیکھ وہ ایک بار پھر سسکتے گھٹنوں میں منہ دے گئی۔ کالج کے گیٹ سے نکلتے وہ سیدھا روڈ پر چلنے لگی، جبکہ نگاہیں کسی کی متلاشی تھیں۔ اب تو اتنے دن گزر گئے تھے مگر وہ شخص اسے واپس نظر نہیں آیا تھا جو ایک ہی ملاقات میں اس کے دل پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ تڑپتے دل کی خاطر وہ آج ایک بار پھر ڈرائیور کا انتظار کیے بغیر باہر آ گئی تھی۔ دل میں ایک آس تھی کہ شاید وہ ایک بار پھر کہیں سے آ کر اس سے کچھ کہے، اس سے بات کرے، مگر آج بھی اس کی امید ٹوٹی تھی۔ بوجھے دل کے ساتھ وہ واپس کالج کے راستے کی جانب ہوئی تھی، تبھی سامنے سے آتا اس کا ڈرائیور اس کے پاس رکا تھا۔ اس کے سوالوں کو سرے سے نظر انداز کرتے وہ خاموشی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ گھر پہنچ کر بھی اس کے منہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، مگر اپنی ماں کے چہرے پر رونق دیکھ وہ ٹھٹکی ضرور تھی۔ مہر گل، اتنی دیر کر دی لڑکی! کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے امی؟ سب ٹھیک نہیں، بہت ٹھیک ہے، اپنی حورے کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ ان کی بات پر اسے خوشگوار حیرت نے گھیرا تھا۔ کیا واقعی؟ ایسے اچانک؟ کس کے ساتھ؟ کون ہے؟ اس نے ایک ہی سانس میں ڈھیروں سوال کیے۔ کامران کا بھائی ہے، سالک حیدر۔ ان کے بتانے پر اسے وہ لاجواب سا شخص یاد آیا تھا جسے دیکھ اس کی ساری کزنز پاگل ہو گئی تھیں۔ میں ابھی آتی ہوں حورے کے پاس سے۔ ارے پہلے چینج تو کر لو۔ آ کر کرتی ہوں امی، ابھی اپنی چھوٹی سے تو مل لوں، انہیں کہتی وہ تیزی سے حورے کے پورشن کی طرف بڑھی تھی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا کیے وہ بیڈ پر اوندھی لیٹی ہوئی تھی، جبکہ اس کا وجود بری طرح سے لرز رہا تھا۔ تکیے میں منہ دیے وہ سسک رہی تھی، رو رہی تھی۔ جو خبر آج اسے اس کی ماں نے سنائی تھی، اس کے بعد اسے لگا جیسے کسی نے اس کے جسم سے جان کھینچ کر نکال لی ہو۔ ساری زندگی اپنی حفاظت کی، اور پھر جب دل اس شخص کو دے دیا تو یہ امتحان کیوں؟ وہ نہ جانے کتنی بار خود سے یہ سوال کر چکی تھی، مگر جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ شروع سے ایک سادہ زندگی گزارتے وہ 2 سال پہلے اتفاقیہ طور پر ارمغان خان سے ٹکرائی تھی، اور پھر یہ اتفاق ہر دوسرے دن ہونے لگا۔ وہ شخص تب اس کے سامنے آ جاتا جب اسے مدد کی ضرورت ہوتی۔ وہ جو ہمیشہ سے ڈرپوک اور خود میں گم رہنے والی تھی اس شخص سے خوفزدہ ہو گئی۔ وہ اسے کوئی جادوگر لگا، اور ایک رات وہ اس کی حویلی میں آ گیا اس سے اظہار محبت کرنے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار حورے کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ خوف سے وہ کانپ اٹھی تھی۔ سامنے ارمغان خان اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اس کے جواب کا منتظر تھا۔ میں نے ہمیشہ ہر قدم پر آپ کی حفاظت کی ہے حورے، کیا میرے احسانوں کا ایسے بدلہ چکائیں گی انکار کی صورت؟ وہ شاطر انسان اسے لفظوں کے جال میں الجھا رہا تھا، اور حورے وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکی کہ محبت میں احسان نہیں کیے جاتے۔ اگر آج تم نے ہاں نہ کی تو میں اپنی جان لے لوں گا حورے۔ اس کے گھر میں موجود وہ اس کے سامنے بیٹھا اپنی گردن پر وہ خنجر رکھتا حورے کی سانسیں روک گیا تھا۔ خدا کے لیے خان ایسا غضب نہ کریں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے تو کہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے تو میں کیسے کہوں؟ اس کی بات پر ارمغان نے اس کا چہرہ دیکھا جس پر سوائے پریشانی کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ سختی سے اپنے لب بھینچے ارمغان نے اسے دیکھا تو حورے کا اس سے خوف سا محسوس ہوا تھا۔
تمہیں مجھ سے محبت ہے حورے؟ اگر مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تم کبھی مجھ سے بات نہ کرتے، کبھی میری مدد نہ لیتی اور میں آج تمہارے سامنے نہ ہوتا۔ کیا اسے محبت کہتے ہیں؟ ہاں، یہی محبت ہوتی ہے جو تمہیں مجھ سے ہے، مگر تمہیں احساس نہیں ہے حورے۔ میں نے مرنے کی بات کی تو تمہیں برا لگا نا، تکلیف ہوئی نا؟ وہ ایک دم ہی اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے قریب آیا۔ حورے فوراً سے ایک قدم پیچھے ہوئی نا تکلیف؟ اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا، جس پر حورے نے آہستہ سے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ یہی تو محبت ہے حورے، تمہیں مجھ سے محبت ہے اور مجھے تم سے محبت میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اپنی باتوں سے اس کے دماغ میں وہ اس بات کو اچھے سے بٹھا دینا چاہتا تھا کہ وہ کچے ذہن کی لڑکی اس کی باتوں میں آ بھی گئی تھی۔ بابا ہمیں جان سے مار دیں گے، میں سب کو منا لوں گا میری جان۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اس کے قریب ہی ہوا تھا کہ حورے کرنٹ کھا کر اس سے دور ہوئی۔ آپ خدا کے لیے جائیں، یہاں کوئی آ جائے گا۔ آج تو جا رہا ہوں مگر کل پھر آؤں گا اپنی محبت سے ملنے، اسے کہتا وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ اس کے جاتے حورے کی رکی سانسیں بحال ہوئی تھیں، مگر اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں تھا۔ ارمغان ہر دوسرے دن یہاں موجود ہوتا اور اس کی مدد میں نیلی سب سے آگے تھی۔ وہ روز اس بات کا یقین دلاتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے جانے کے بعد نیلی اس کا یہ کام کرتی تھی۔ مہرگل شہر میں تھی، وہ چاہ کر بھی اس سے کچھ شیئر نہیں کر سکی، اور پھر اسے اپنی محبت کا وعدہ دیتے ارمغان پاکستان سے چلا گیا، جلد واپس آنے کا وعدہ دے کر، اور یہاں وہ ہمیشہ کے لیے شہر آ گئی۔ اور اب جب وہ واپس آ گیا تھا تو یہ سب حورے۔ مہرگل کی آواز پر وہ ماضی کی یادوں سے نکلتے فوراً سے اٹھ بیٹھی اور اپنا آنسوں سے تر چہرہ صاف کیا۔ یار اندھیرا کر کے کیوں بیٹھی ہو؟ کمرے کی لائٹس آن کرتے وہ بیڈ پر اس کے پاس آ کر بیٹھی، مگر اس کا چہرہ دیکھ وہ چونکی۔ تم رو رہی ہو حورے؟ اسے شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا، اور اس کے پوچھنے کی دیر تھی آنسو ایک بار پھر پلکوں کے باڑ توڑ اس کے آرزوں پر بکھرتے چلے گئے۔ حورے میری جان کیا ہوا ہے، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ اس کی پیٹھ سہلاتے مہر پریشان ہوئی تھی۔ کچھ تو بولو حورے۔ اس کی مسلسل چپ نے اسے نہ جانے کتنے اندیشوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ ادھر دیکھو، کیا ہے مجھے بتاؤ نا حورے، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ مہر کے پوچھنے کو وہ ایک دم سے تھم گئی۔ ہمیں اس گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا مہر، اس کے گلے سے لگتے وہ سسکی، اور اس کی بات پر مہر کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ بس اتنی سی؟ اور رونا تو دیکھو، چپ ہو جاؤ، اور ابھی کہیں نہیں جا رہی ہو تم، سمجھ آئی تمہیں؟ اس لیے رونا بند کرو۔ اسے اپنے ساتھ لگاتے مہر نے اسے چپ کروایا تھا، مگر وہ دونوں کہاں جانتی تھی آنے والا وقت ان کی سوچ کے مطابق نہیں چلنے والا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ارمغان کے کمرے میں موجود تھے۔ التمش نے پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھا جو صوفے پہ بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ کمرے میں بھائی خاموشی کو موبائل کی رنگ ٹون نے توڑا، اور کال کرنے والے کا نمبر دیکھ ارمغان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کال ریسیو کرتے اس نے کان لگایا، لیکن دوسری طرف سے اسے جو کچھ سننے کو ملا اس نے ارمغان کو ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھایا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا ہے انہوں نے التمش، وہ ایک بار پھر جیت جائیں گے۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا واز زمین پر پھینکتے وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ارمغان ہوش کر، پاگل ہو گیا ہے؟ ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں، مجھے ان سے بدلہ لینا ہے، ہر حال میں لینا ہے۔ التمش اس بار نہیں جیت سکتے وہ نہیں جیتیں گے میرے بھائی، میں انہیں جیتنے نہیں دوں گا۔ ارمغان کو کندھوں سے تھامے التمش نے اسے یقین دلایا تھا۔ میرا وعدہ ہے تجھ سے، اور تو جانتا ہے میں کبھی وعدہ کر کے مکرتا نہیں ہوں۔ التمش کی باتوں پر ارمغان نے یقین کیا تھا۔ ہاں وہ اس دنیا میں صرف ایک انسان پر تو یقین کرتا تھا، اور وہ تھا التمش خانزادہ۔ چل اب تھوڑی دیر باہر چلتے ہیں، بہت ہو گیا اس گھٹن زدہ ماحول میں رہنا۔ اسے چیئر اپ کرنے کی خاطر وہ اسے لے کر گھر سے نکلا تھا، یہ جانے بغیر کہ ان کے غیر موجودگی میں بہت کچھ ہونے والا تھا۔ زمین پر اس وقت شجاع احمد قمروز احمد کے ساتھ موجود تھے۔ جب گاڑی رکنے کی آواز پر ان دونوں نے گردن موڑ کر دیکھا، جہاں سیاہ گاڑی سے انہیں صابر خان، ارمغان خان کے والد اترتے نظر آئے۔ کیا کر رہے ہو تم یہاں؟ کیا میں تمہیں جواب دہ ہوں شجاع احمد؟ انہوں نے ہنکارا بھرا تھا۔ سالوں پرانی دشمنی آج بھی ویسے ہی تھی۔ کیوں اپنی موت بھلانا چاہتے ہو؟ یہ زمینیں ہماری ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ ہمیں ہماری زمین واپس کر دو۔ سالوں گزر گئے، اتنا کچھ ہو گیا، مگر تیری اکڑ نہیں گئی صابر۔ قمروز احمد نے ان پر وار کیا جس پر وہ بلبلا اٹھے تھے۔ بکواس بند کر اپنی۔ کیا ہوا؟ برا لگا؟ لیکن بات تو سچ ہے نا کہ تو کچھ نہیں سنبھال سکتا، تیرے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ قمروز احمد کی بات پر شجاع احمد نے انہیں کچھ بھی کہنے سے باز رکھا تھا۔ جو ہو گیا اسی کو تو ٹھیک کرنا ہے اب،
یہ زمین ہماری ہے، اس کے مالک ہم ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی چیز کی حفاظت کریں۔ صابر خان کی بات پر قمروز احمد کہکا لگا اٹھے۔ تم نے پہلے کون سی ذمہ داری کی حفاظت کی ہے؟ نہ تم اپنی عزت کی حفاظت کر سکے، نہ اس زمین کی کر سکو گے۔ قمروز احمد کی بات پر بل بلاتے انہوں نے آگے بڑھ کر قمروز احمد کا گریبان پکڑا تھا، جبکہ ان کے ساتھ آئے لوگوں نے ان دونوں بھائیوں پر بندوقیں تانی تھیں۔ عزت کی بات مت کرنا، کیونکہ تیری عزت بہت جلد میرے بیٹے کے قدموں میں رلنے والی ہے۔ کیا نام ہے تیری بیٹی کا؟ ان کا گریبان چھوڑ وہ ایک دم ہی قمروز اور شجاع احمد کو دکھتی رگ پر پیر رکھ گئے تھے۔ ہاں حورے، میرے بیٹے کے عشق میں گرفتار ہے۔ اپنی عزت تو سنبھال پہلے، پھر دوسروں کی بات کرنا۔ صابر خان، کیا ہوا؟ برا لگا؟ جاؤ جا کر پوچھو اپنی بیٹی سے کیسے چھپ چھپ کر وہ میرے بیٹے سے ملتی رہی ہے۔ ایک آوارہ بیٹی کا باپ ہمیں۔ صابر خان بس۔ قمروز احمد دھاڑے تھے، شیر کی سی دھاڑ۔ ایک لفظ اور کہا تو میں سب بھول جاؤں گا۔ جن کے گھر خود کانچ کے ہوں انہیں دوسروں کے گھروں پر پتھر نہیں پھینکنے چاہیے۔ حقارت سے کہتے وہ وہاں سے نکلتے چلے گئے، جبکہ ان کے جانے پر قمروز احمد سرخ آنکھوں سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھے تھے۔ قمروز، اگر اس کی کہی بات سچ ہوئی نا بھائی صاحب، میں حورے کو اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا، سرد لہجے میں کہتے وہ شجاع احمد کو ساکت کر گئے تھے۔ محمد، کیا ہوا ہے؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ صوبیہ بیگم نے اس کے کمرے میں قدم رکھا جو بیگ پر بریف کیس رکھے اپنی پیکنگ کر رہا تھا۔ کام سے جا رہا ہوں، محض اتنا کہتے وہ واپس اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا، اور پھر بیگ پیک کرتے وہ مزید وہاں نہیں رکا تھا۔ اپنی گاڑی میں سامان رکھتے بہت اچانک اس کی نظر سامنے اٹھی جہاں کھڑی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ تھمے تھے مگر لمحے کو اس پر سے نظر ہٹاتے وہ اپنا سامان گاڑی میں رکھتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اوزے کا دل کہ اسے روک لے، نہ جانے دے، مگر یہ سب اس نے اسی لیے تو کیا تھا تاکہ وہ اس سے دور رہ سکے۔ نم آنکھوں سے اس نے اس شخص کو جاتے دیکھا تھا جو اس سے محبت کا دعوے دار تھا، اور اب اس نے اس شخص کو خود سے نفرت کرنے پر مجبور کیا تھا، اور یہی نفرت اسے اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔ نم آنکھوں سے اس نے اس شخص کو خود سے دور جاتے دیکھا، دل ٹوٹ گیا تھا، اس سے مزید وہاں کھڑا نہیں رہا جا سکا، اس لیے وہ اندر آ کر پلنگ پر گرتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رات کی سیاہی نے چاروں طرف سے آسمان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا، ایسے میں اپنے بیڈ پر لیٹی وہ رو رو کر تھک چکی تھی۔ محل کے جانے کے بعد سے وہ طبیعت خرابی کا بہانہ کرتی کمرے میں بند تھی، اور اب رات ہو گئی تھی۔ دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ حورے اپنے بابا کی پکار پر سنبھل کر بیٹھتی حیران ہوئی تھی، اس کے بابا نے کبھی اسے اس طرح نہیں پکارا تھا۔ وہیں دوسری طرف قمروز احمد غصے سے گھر میں داخل ہوتے اسے پکارنے لگے۔ قمروز، آرام سے بات کرو۔ حورے کہاں ہے سمرا؟ ان کے غصے کو دیکھ سمرا بیگم کو خوف محسوس ہوا تھا۔ کمرے میں۔ ان کے بتانے پر وہ سیڑھیاں چڑھتے اس کے کمرے میں آئے جو ان کی پکار پر کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ اپنے بابا کو دیکھ اس کے قدم رکے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتی یا کہتی قمروز احمد کا ہاتھ اٹھا تھا جو اس کے رخسار کو لال کر گیا۔ قمروز، شجاع احمد چلائے تھے۔ وہیں حورے نے پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے بابا کو دیکھا تھا جن کی آنکھوں میں اسے صرف نفرت نظر آئی تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی تھی جب ان کے باقی لفظوں نے اس کی جان نکالی تھی۔ کب سے چل رہا ہے ارمغان سے تمہارا تعلق؟ انہوں نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ تو کیا وہ وقت آ گیا تھا جس کے خوف سے وہ اکثر سو نہیں پاتی تھی؟ یہ کیا بول رہے ہیں آپ قمروز؟ کون ارمغان؟ وہی صابر خان کا بیٹا، ہمارا دشمن۔ آج مجھے کہتا ہے کہ میری بیٹی اس کے بیٹے کے ساتھ تعلق میں ہے اور اس کے پاس ثبوت ہے۔ وہ بولے نہیں دھاڑے تھے اور اپنا رخ حورے کی جانب کیا۔ بتاؤ مجھے، جب سے یہ تعلق ہے اس شخص سے حورے؟ بابا، ہچکیوں سے روتے اس نے انہیں پکارا۔ خدا کی قسم حورے، میں سب کو برباد کر دوں گا، مار دوں گا میں اسے بھی اور تمہیں بھی۔ قمروز، بس کرو۔ انہیں ہٹاتے وہ خود حورے کے پاس آئے تھے اور اس کا ہاتھ تھاما۔ حورے، میرے بچے، مجھے بتاؤ کیا تم ارمغان خان کو جانتی ہو؟ دیکھو بیٹا، اگر جانتی ہو تو اپنے تایا ابو کو بتاؤ، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ آس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تایا ابو؟ وہ سسکی۔ حورے، وہ شخص بڑی محفل میں تمہیں رسوا کرنا چاہتا ہے۔ وہ دوست نہیں دشمن ہے ہمارا۔ کیا تمہارا اس سے کوئی تعلق ہے تو بتاؤ اسے۔ وہ یہاں جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ مجھے معاف کر دیں تایا ابو۔ ان کے آگے ہاتھ جوڑتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جب آگے بڑھ کر اس کے باپ نے اس کا گلا دبوچا تھا۔ عزت خاک میں ملا دی، دشمن کے ساتھ مل گئی، اسے میں جان سے مار دوں گا۔ وہ اس کی جان لینے کے در پر تھے۔ تکلیف سے حورے کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا مگر وہ مزاحمت نہیں کر رہی تھی، وہ مر جانا چاہتی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو، چھوڑو اسے۔
شجاع احمد ان کے درمیان آتے انہیں ہورے سے دور کر گئے اور گلے کو آزادی ملتے ہی وہ بری طرح سے کھانستی زمین پر گری تھی۔ اسے کہیں نکل جائے میری نظر سے، مان توڑ دیا ہے اس نے میرا، مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی ہے۔ آپ اسرار کو کہیں آ کر لے جائے اسے، نہیں چاہیے مجھے اس کے جیسی اولاد۔ بابا میری بات سنیں، بابا ایک بار میری بات سن لیں، وہ ایسے نہیں۔ ہورے چپ، بالکل چپ۔ اس سے پہلے وہ جن کی مکمل کرتی سمرا بیگم نے اس کے منہ پر تھپڑ مارتے اسے چپ کروا دیا تھا۔ نکاح کی تیاری کرو، میں اب اس کا وجود اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ غصے میں پاگل ہو گئے تھے، وہ یہ بات بھی بھول گئے تھے کہ سامنے کھڑی ان کی بیٹی ہے۔ بابا میری ایک بار بات سن لیں، میرا یقین کرے بابا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، مجھ پر اتنا بڑا ظلم نہ کرے بابا، میں مر جاؤں گی۔ تم مر جاؤ ہورے، مر جاؤ۔ اپنا پیر اس کی گرفت سے چھڑاتے وہ وہاں سے نکلتے چلے گئے اور ان کے پیچھے باقی سب سوائے اس کی ماں کے، جو غصے سے اسے دیکھتی اسے اس کی ہی نظروں میں گرا گئی تھی۔ ایک ایک کر کے سب اسے چھوڑ گئے، طوفان آ کر گزر گیا تھا، لمحوں میں وہ عرش سے فرش پر پھینک دی گئی تھی۔ پورے بی بی اٹھے، سب کے جاتے ہی نیلی اس کے پاس آئی اور اسے زمین سے اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا۔ نیلی خدا کے لیے کچھ کرو نیلی، میں مر جاؤں گی نیلی۔ آپ بھاگ جائیں یہاں سے، سب لوگ آپ سے ناراض ہیں، کوئی آپ کی بات نہیں سمجھے گا، میں آپ کو ان کا گھر بتاتی ہوں، شہر والا، آپ بھاگ جائیں ان کے پاس۔ نیلی نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی، میں امی بابا کو ایک بار پھر تکلیف نہیں دے سکتی۔ تو پھر کیا کریں گی آپ، کر لیں یہ شادی؟ میری بات سنیں، میں یہاں یہ پتہ لکھ رہی ہوں، آپ کا ارادہ تبدیل ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ اسے کہتے نیلی کمرے سے چلے گئے، جبکہ وہ خالی ہاتھ خالی دامن اپنی ہتھیلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی، پھر کچھ سوچ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ شال اپنے گرد لپیٹتے اس نے کمرے سے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ گاڑی پورچ میں آ کر رکی تو اس نے ایک نظر گھڑی کی جانب دوڑائی، گھڑی رات کے 11 بجا رہی تھی۔ وہ آج پھر لیٹ ہو گیا تھا، لیکن آج اسے امی کی ڈانٹ کی ٹینشن نہیں تھی، کیونکہ گھر کے سبھی افراد شادی میں گئے ہوئے تھے۔ اپنا سامان لیے وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو پورا گھر اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ کھانا وہ باہر سے ہی کھا کر آیا تھا، اس لیے سیدھا وہ اپنے کمرے میں آیا اور اپنے کپڑے لیے واش روم میں بند ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آیا، مگر پھر وہ چونکا، کسی چیز نے اسے چکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ اس سے پہلے وہ کوئی قدم اٹھاتا، دو نازک ہاتھوں نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا تھا اور اپنے سینے پر ان ہاتھوں کو لمس پاتے ہی سالک حیدر نے جھٹکے سے ان ہاتھوں کو خود سے دور کر ایسے پیچھے دھکیلا تھا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ سالک، نرمی آواز۔ سالک نے نفرت سے اپنے سامنے موجود اس لڑکی کو دیکھا جو آتی انتہائی نامناسب لباس میں اس کے سامنے موجود تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ سالک کو اپنے خون میں ابال اٹھتا محسوس ہوا۔ اس کمرے سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے میں کوئی انتہائی قدم اٹھا لوں۔ میری محبت کیوں ٹھکرا رہے ہو سالک؟ میں شرمندہ ہوں، میں تم سے محبت کرتی ہوں، خدا کے لیے مجھے خود سے دور مت کرو۔ میں نے کہا اس کمرے سے نکل جاؤ۔ نہیں جاؤں گی میں آج، تمہارے قدموں میں پڑی رہوں گی جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دیتے۔ مجھ پر ترس کھاؤ سالک، خدا کے لیے تم یہ منگنی مت کرو، میں تمہارے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کر سکوں گی۔ اس کے ہاتھ تھامنے کی کوشش میں وہ اس کے قریب ہوئی، مگر سالک نے اپنے قدم ایک دم اسے پیچھے کیے تھے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے، نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ میں سب کو تمہاری اصلیت دکھانے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ مارے ضبط کے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، شہد رنگ آنکھوں میں لہو چھلکا تھا۔ آگے بڑھ کر اس کا بازو تھامے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے کھینچتا اپنے کمرے سے نکالتا دروازہ اس کے منہ پر بند کر گیا، جبکہ دوسری طرف احساس توہین سے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ بہت غلط کیا تم نے سالک حیدر، بہت غلط، خود سے کہتے وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ گھر کے سبھی افراد شادی سے واپس آ گئے تھے اور اس وقت لانچ میں براجمان چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جب وہ سیڑھیاں اترتے ان کے پاس آیا تھا، تایا ابو مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی سنجیدہ آواز پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جبکہ زہرا بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں کہیں، کیا بات ہے؟ آپ چاہتے تھے نا کہ میں جلد از جلد شادی کر لوں؟ ہاں، اس کے سوال پر وہ الجھے۔ میں شادی کے لیے تیار ہوں، مگر یہ شادی کل کے کل ہونی چاہیے۔ اس نے سب کے سروں پر دھماکہ کیا تھا۔ یہ آپ کیا بول رہی ہیں سالک؟ روبینہ بیگم نے الجھ کر اسے دیکھا۔ ایسا کچھ غلط بھی نہیں کہا میں تائی امی جان، منگنی کرنے کی بات تھی، وہاں اب نکاح اور رخصتی، مگر اتنی جلدی کیوں سالک؟ کل کے کل یہ ناممکن ہے، ہر ناممکن کو ممکن بنانے میں تو آپ ماہر ہیں نا۔ اس نے طنز نہیں کیا تھا، مگر سامنے موجود ہستی کو وہ طنز ہی لگا تھا، جس پر ان کا چہرہ سرخ ہوا۔ میرا نکاح اور رخصتی کل ہی ہوگی، ورنہ اس کے بعد میں کبھی شادی نہیں کروں گا، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی بات کہتے وہ رکا نہیں تھا، جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ پاگل ہو گیا ہے زہرا۔ روبینہ میں بات کرتا ہوں شجاع اور کمروں سے، تم تیاریاں شروع کرو۔ نہ جانے کیا سوچ وہ اپنی بیگم کو کہتے اسٹڈی روم کی جانب بڑھے تھے۔ ان کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جان سکا۔
نشے میں دھت وہ اس وقت اپنے شہر والے گھر میں موجود لاؤنج میں بڑے صوفے پہ براجمان تھا جب اس کے انتہائی قریب ایک خوبصورت سی لڑکی اس کی باہوں میں پڑی تھی۔ کیوں تم اتنی خوبصورت ہو؟ اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے وہ ہنسا تھا۔ آپ کی نظروں کا کمال ہے خان، اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے وہ ایک ادا سے کہتے ارمغان کو ساکت کر گئے۔ خان نہ بولو، بڑی نفرت سی ہوتی ہے اس لفظ سے، جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ ایک بے وقوف لڑکی ہے جو مجھے اس نام سے مخاطب کرتی ہے۔ بے وقوف لڑکی؟ ہاں، بے وقوف لڑکی۔ اسے لگتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ وہ اس دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی تب بھی ارمغان خان اس سے محبت نہیں کرے گا۔ وہ صرف نفرت کے قابل ہے اور اس کا باپ، دونوں سے میں شدید نفرت کرتا ہوں۔ میرا بس چلے تو اسے ایسے رسوا کروں کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ اتنی نفرت ہے تو اس سے بات نہ کیا کرے نا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے وہ ایک ادا سے مسکرائی تھی۔ نفرت نہیں کروں گا تو اسے برباد کیسے کروں گا؟ پورے کمروز کو میرے ہاتھوں ہی تو برباد ہونا ہے۔ اس کی بات اس کا باپ ناک رگڑے گا میرے آگے، خباثت سے کہتے کہکا لگاتے وہ اس لڑکی پر جھکتے۔ اچانک ایک جانب لڑکا تھا۔ اس لڑکے نے تعصب سے اسے دیکھا اور پھر اسے ایک سائڈ پر لٹاتے اپنا بیگ اٹھاتے کمرے سے نکل کر باہر آئے، جہاں بلیک ہوڈی میں موجود شخص نے اپنے پراسرار نظروں سے اسے دیکھا، جس پر اس نے ہاتھ میں موجود ایک چیز اس ہوڈی پہنے انسان کے حوالے کی اور اس گھر سے باہر نکلتی چلی گئی۔ غلط نشانہ لگا رہے تھے ارمغان خان، اصل نشانہ تو اب میں لگاؤں گا اور پھر دنیا تماشا دیکھے گی۔ سرخ ہوتی آنکھوں سے کہتے وہ خاموشی سے اندھیرے میں غائب ہوا تھا۔ حویلی میں صبح بڑی شان سے طلوع ہوئی تھی۔ صوبیہ بیگم کے بلانے پر وہ خاموشی سے آ کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ملازموں کے ساتھ مل کر گندم صاف کروا رہی تھی۔ طبیعت کیسی ہے وزے؟ اب ٹھیک ہوں میں، لیکن مجھے کیوں نہیں لگ رہی؟ کیا تمہارے اور محمد کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے؟ ان کے سوال پر اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ شہر گیا ہے، کب واپس آئے گا کچھ نہیں پتا، اس لیے تم آرام سے حویلی میں رہ سکتی ہو۔ میں جہاں ہوں وہاں ٹھیک ہوں۔ نہیں اوزے، بالکل بھی نہیں، ہم بس محمد کی وجہ سے سب چپ تھے، مگر اب وہ یہاں نہیں ہے تو آپ سکون سے یہاں رہیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے وہ نرمی سے کہتے اس کی آنکھیں نم کر گئیں۔ اسے بے اختیار کشمالہ اور کمال یاد آئے تھے۔ میں نے کمرہ صاف کروا دیا ہے، جائیں اور آرام کریں، دیکھیں کتنی کمزور لگ رہی ہیں۔ آپ مجھ پر ظلم کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ اس کے پوچھنے پر انہوں نے اسے دیکھا۔ کیونکہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم بے قصور پر ہاتھ اٹھائیں اور آپ بے قصور ہیں۔ محمد نہ جانے کس بات کا غصہ آپ پر اتار رہے ہیں، مگر اتنا طے ہے اوزے وہ دل کے برے نہیں ہیں۔ یہ بات اس سے بہتر کون جان سکتا تھا؟ اس شخص کو اس حال تک پہنچانے میں اس کا اپنا ہی تو ہاتھ تھا۔ اب تو شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی، نفرت کا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی، کچھ بھی تو نہیں تھا اس کے اختیار میں۔ کمروز کیسے ہوگا کل کے کل نکاح؟ تم پاگل ہو گئے ہو، ایسے کیسے تم اس بچی پر ہاتھ اٹھا سکتے ہو؟ یہ سب بہت ضروری ہے بھائی صاحب، میں ان خانوں کو اپنی عزت سے نہیں کھیلنے دے سکتا، کچھ بھی کر کے مجھے حورے کو اس سازش سے بچانا ہے۔ لیکن اسرار کو کیا کہیں گے؟ وہ اسی بات پر پریشان تھے جب ان کا موبائل بجنے لگا۔ رات کے اس وقت اسرار صاحب کے فون پر وہ دونوں بھائی چونکے تھے۔ فون اسپیکر پر رکھتے انہوں نے ٹیبل پر رکھا تھا۔ ہلو شجاع، معذرت اتنی رات کو تمہیں تنگ کیا۔ ارے نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم جاگ ہی رہے تھے، بس ابھی کچھ وقت پہلے ہی گاؤں سے واپس آئے تھے۔ اچھا اچھا، تم بتاؤ سب خیریت؟ شجاع احمد کے پوچھنے پر انہوں نے گہرا سانس بھرا۔ شجاع، شاید تمہیں میری بات اچھی نہ لگے، مگر کیا ہم کل حورے اور سالک کا نکاح کر سکتے ہیں؟ ان کی بات پر ان دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کام ایسے آسان ہوگا یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ سب خیریت ہے نا اسرار؟ ہاں ہاں، بس دراصل سالک کی نانی کی طبیعت ناساز ہے، وہ چاہتی ہیں کہ ان کی نظروں کے سامنے سالک کی شادی ہو جائے۔ وہ بس ضد تھیں کہ کل کے کل نکاح اور رخصتی ہو جائے۔ رخصتی بھی کل؟ ابھی تو زحا کی رخصتی بھی نہیں ہوئی اسرار۔ جانتا ہوں، میں بہت انوکھی سی خواہش کر رہا ہوں، مگر ضروری نہ ہوتا تو میں کبھی ایسی خواہش نہ کرتا، اور رہی بات زحا کی تو ان کی شادی ہم دھوم دھام سے کریں گے، مگر فی الحال سالک۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اسرار بھائی، آپ کل آ کر اپنی امانت لے جا سکتے ہیں۔ کمروز احمد نے کے کہنے پر شجاع احمد نے انہیں اشارہ کیا تھا۔ کیا واقعی؟ کیا جیسا تمہیں ٹھیک لگے اسرار؟ چلو ٹھیک ہے، میں صبح بات کرتا ہوں تفصیلی۔ انہیں کہتے اسرار احمد نے فون رکھا تھا۔ دل پر سے ایک بڑا بوجھ سرکا تھا۔ سکون سا سانس لیتے انہوں نے سب کو تیاریاں کرنے کا حکم صادر کیا تھا، جبکہ اپنے کمرے میں اندھیرا کیے لیٹا سالک حیدر اپنے اندر کے گھٹن کو سگریٹ سے کم کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ کل اس کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہونے والا تھا، ایک نئی شروعات۔
یہ سب کیا ہو رہا ہے امی؟ اتنی جلدی شادی؟ مہر گل حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا جو کپڑے پھیلائے بیٹھی آج رات ہونے والے حورے کے نکاح کی تیاری کر رہی تھی۔ کل سر میں درد ہونے کی وجہ سے وہ گھر میں ہونے والے تماشے سے بے خبر تھی اور اسے بے خبر ہی رکھا گیا تھا۔ ہاں، سارا حیدر کی نانی بیمار ہیں، وہ چاہتے ہیں جلد از جلد ان کے سامنے یہ شادی ہو جائے۔ اسے سرسری سا جواب دیتے زمرد بیگم کپڑے اٹھاتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ تم دیکھ لو کیا پہننا ہے شام میں، اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو کائنات اور زحا کے ساتھ بازار چلی جانا، تمہارے بابا کا گارڈ تم لوگوں کے ساتھ جائے گا۔ ان کے جاتے ہی وہ سیدھا کمروز احمد کے پورشن کی جانب آئی تھی جہاں لان میں رات ہونے والی اس عجیب سی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ گھر میں داخل ہوتے وہ بنا کسی سے ملے سیدھا اوپر حورے کے کمرے میں آئی تھی۔ حورے وہ کمرے میں آئی تو خالی کمرہ دیکھ وہ سیدھا بالکنی میں آئی تھی، مگر حورے وہاں بھی نہیں تھی۔ پورے کمرے میں دیکھنے کے بعد وہ باہر آئے۔ چچی، حورے کہاں ہے؟ کمرے میں ہی ہوگی نا بیٹا حورے؟ نہیں چچی، وہ کمرے میں نہیں ہے، واش روم اور بالکنی میں بھی نہیں ہے، میں نے اوپر کا پورا پورشن دیکھا، وہ کہیں نہیں ہے۔ اس کی بات پر سمرا بیگم کا دل گھبرایا تھا۔ مہر کو پورا گھر دیکھنے کا کہتی وہ خود کچن کی جانب بڑھی مگر حورے کہیں نہیں تھی۔ ان کا دل آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر بیٹھا جا رہا تھا۔ چچی، وہ کہیں نہیں ہے۔ ایسا مت کہو مہر، مہندی والی آنے والی ہے، حورے نہیں ملی تو تمہارے چچا۔ ان سے آگے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ مہر کو ان کی ٹینشن سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ چچی، میں چھت پر دیکھتی ہوں، وہ ضرور وہاں ہوگی، میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ اسے کہتے سن وہ دونوں نے چھت کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ حورے حورے، چھت پر آ کر حورے کو آواز دیتی مہر آگے بڑھی جب مہر کو سفید آنچل نظر آئے۔ حورے، اسے آواز دیتی وہ اس جانب آئی تھی۔ سامنے ہی حورے منڈیر کے نیچے گھٹنوں میں منہ دیے چھپ کر بیٹھی تھی۔ حورے، کیا ہوا ہے؟ یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ چچی، حورے یہ رہی۔ اسے زبردستی اٹھاتے اس نے سمرا بیگم کو آواز دی جو اسے دیکھتے ہی آگے بڑھتے حورے کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ چچی، کیا کر رہی ہیں؟ کیوں مار رہی ہیں اسے؟ مہر نے آگے بڑھ کر اسے پیچھے کیا تھا۔ سمرا، کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو؟ سمرت بیگم تیزی سے ان کے درمیان آئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مہر کو کچھ پتہ چلے۔ مجھے مارنے دے اسے، زندگی عذاب ہو گئی ہے اس کی وجہ۔ مہر کو سائڈ کرتے انہوں نے ایک بار پھر اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا جو ان سے مار کھاتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سمرا پاگل ہو گئی ہے، آج اس کی شادی ہے، تم مہر لے کر جاؤ اسے نیچے۔ حکم ملتے ہی وہ حورے کو لے کر جلدی سے وہاں سے ہٹی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو سمرا، اس بچی کو کیوں مار رہی ہو؟ دیکھا نہیں آپ نے اس نے کیا کیا؟ جو بھی کیا تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم اس پر ہاتھ اٹھاؤ۔ بھابھی، ان کی بات پر سمرا بیگم کے صدمے سے ڈوبی آواز ابھری۔ سمرت بیگم نے گہرا سانس لیتے خود کو پرسکون کیا۔ اس سب میں اس کی غلطی نہیں ہے، وہ چھوٹی ہے، معصوم ہے، اسے کیا پتا تھا ایسا کچھ ہوگا۔ ابھی تم خود پر کنٹرول کرو، آج جا رہی ہے وہ رخصت ہو کر، مہندی والی آنے والی ہے، اب ہوش میں رہنا۔ انہیں اپنے ساتھ لیے وہ نیچے آئی تاکہ باقی کے کام دیکھ سکے۔ گاڑی اس خوبصورت اپارٹمنٹ کے آگے رکی۔ اسے دیکھتے ہی واچ مین نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ گاڑی سے اترتے ہی اس نے اندر کا رخ کیا مگر اندر کا حال دیکھ اس نے بے اختیار ناک پر ہاتھ رکھا تھا۔ محمد، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ حرام شوق کب سے پالی التمش خان زادہ؟ سپاٹ لہجہ ناگواری سے بھرپور ارمغان رکا تھا۔ سر کھجاتے اس نے وضاحت دی جس پر محمد خان زادہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ حرام چیز اب گھر میں بھی آ رہی ہے اور کیا کیا آئے گا اب اس گھر میں؟ تمہاری بھابھی، التمش نے برجستگی سے جواب دیا جس پر محمد نے اسے گھورا۔ جو حالات ہیں نا تمہارے، اس کے بعد ایسی مجھے کوئی امید نہیں۔ اب یہ تو تمہاری غلطی ہے، حالانکہ امیدیں بہت بلند میری۔ آنکھیں ونگ کر کے کہتے وہ ہنسا جس پر محمد نے پاس پڑا کشن اٹھا کر اسے کھینچ کر مارا۔ تیری امیدیں اور تو، تیری طرح تو میں بالکل بھی نہیں ہونے والا جو فضول میں ہماری بھابھی کو اتنی تکلیف دے رہا ہے۔ بکواس بند کر اپنی۔ واہ، اپنی باری پر بکواس ہو گئی۔ میری بات سن محمد، کسی اور کی غلطی کی سزا انہیں مت دے۔ بات کرتے کرتے وہ سنجیدہ ہوا جس پر محمد نے اسے گھورا۔ میں کسی کو کوئی سزا نہیں دے رہا، میں بس دیکھنا چاہتا ہوں کتنی برداشت ہے ان میں۔ سنجیدگی سے کہتے وہ اوپر کی جانب بڑھا مگر پھر رکتے اس نے گردن موڑ کر التمش کو دیکھا۔ تو جو بھی کرنے جا رہا ہے سوچ سمجھ کر کرنا، یہ نہ ہو تیرا اٹھایا ایک قدم کسی کی زندگی برباد کر دے۔ وہ محمد کی بات کے پیچھے چھپا مفہوم بہت اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ جبھی سر کو جنبش دیتے اس نے محمد کو اوکے کا اشارہ کیا۔ جس آگ میں میں جل رہا ہوں نا میرے بھائی، اس آگ میں ان لوگوں کو بھی جلنا ہوگا۔ میرا دل اتنا بڑا نہیں کہ میں ان لوگوں کو معاف کر سکوں۔ خود سے کہتے اس نے سگریٹ سلگا کر لبوں سے لے گئے جبکہ آنکھوں میں وحشتوں نے ڈیرا جمایا تھا۔ حویلی کے پچھلے صحن میں بیٹھی وہ سب کا کام دیکھ رہی تھی۔ صوبیہ بیگم نے اسے سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ کوئی کام نہیں کرے گی، اس لیے وہ خاموشی سے بیٹھے سب کو دیکھ رہی تھی۔
उस सितमगर को यहाँ से गए दूसरा दिन होने को आया था, मगर ऐसा लगता था जैसे न जाने कितना वक्त गुजर गया हो। यूं ही बैठे बैठे वो माजी की भूल भुलैयों में खो गई थी। वो दिन जब उसकी सालगिरह थी। कमाल से जिद कर वो अपनी दोस्तों के साथ कॉलेज के करीब ही चाट कॉर्नर तक आए थे, जब उसे अजीब से एहसास ने अपनी लपेट में लिया था। कुछ अजनबी सा एहसास उसने इर्द गिर्द देखते वापस से अपना ध्यान अपने दोस्तों की जानिब किया था, मगर खुद पर पड़ती किसी की नज़रों की तपश उसे बेचैन कर रही थी। इस बार उसने सर उठाकर देखा तो कोई अजीब सा लड़का उसे घूर रहा था। खौफ से उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। इससे पहले वो जाने का फैसला करते कोई शख्स उन दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ा हुआ था। उस शख्स की पुश्त के पीछे वो बिल्कुल छुप गई थी, जबकि वो लड़का भी उसे नज़र नहीं आ रहा था। चलो चलते हैं, बहुत लेट हो गया है, दोस्तों को कहते उसने भागने के अंदाज में कॉलेज की तरफ कदम बढ़ाए थे, और दोस्तों से पहले ही वो कॉलेज में दाखिल हुई थी। दिल था कि बाहर आने को बेताब। ओए ओज़े, तू उस शख्स को जानती है क्या? किसे? खौफ से उसकी रंगत जर्द हुई। किसे? वो शख्स यार, क्या पर्सनालिटी है। वो अभी उस लड़के को सुना रहा था जो जब से हमारी तरफ देख रहा था। सुना रहा था मतलब? वो उनकी बातों पर उलझी। मतलब वो कह रहा था अगर आइंदा किसी लड़की को तंग करते देखा तो वापस से नज़र नहीं आओगे तुम। वो सब उस अजनबी से सख्त मुतासिर हो गई थी। उसे ने ज़रा सा आगे बढ़कर बाहर देखा तो वो उसे गाड़ी में बैठता नजर आया। स्याह लिबास में वो अपनी शानदार पर्सनैलिटी के साथ उसके सामने था। महमद ने गाड़ी में बैठते सामने देखा। सब्ज़ निगाहें स्याह निगाहों से टकराते महमद खानज़ादा के दिल में हशर बर्पा कर गई थी। महमद खानज़ादा उन निगाहों में डूब कर उभरा था। उसकी नज़रों में ऐसा कुछ था कि ओज़े को अपनी हथेलियाँ भीगती महसूस हुई। एक झटके से वो पीछे हुई। वहीं उसकी हरकत पर महमद खानज़ादा के चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट बड़ी गहरी थी। पुरानी यादों को सोच उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिली थी। काश वो सब ना हुआ होता, दिल में कहते उसने दरवाजे की जानिब देखा। उसकी दीद की तड़प दिल को बेचैन कर गई थी।